بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا، یقیناً ہماری نماز میں کوئی کوتاہی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ ایک اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں اور دین کا کام بھی ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے، نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں، دینی اجتماعات بھی لاکھوں کے ہو رہے ہیں، اور پھر بھی برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو میں نے جب غور کیا تو اس میں 3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو خود اس آیت میں کے شروع میں بیان کی گئی۔ آیت کا جو شروع ہے یہ یہی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز قائم کرنے کا کہا ہے۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پابندی سے نماز پڑھیں ایز اے انسٹیٹیوشن، اور اس کو ڈسپلن کے ساتھ، اور جس طرح کہا گیا ہے اسی طریقے سے لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو پڑھایا جائے۔ اب اس میں کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ لوگ عموماً فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، عشاء کی، اور یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ منافقت نشانی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا یہ ہے اس کا مفہوم کہ آپ پابندی سے اس کو پڑھیں۔ اور دیکھیں یہ نماز جو ہے نا، اس کی حکمت بھی سمجھیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جیسے آپ کا باس کہیں بھی کام کر رہے ہوں، آپ کا باس کو میٹنگ بلاتا ہے تو آپ کو میٹنگ میں ضرور جانا ہوتا ہے، اور میٹنگ میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ آپ کو ہدایت ملتی ہے، اس ہدایت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ میٹنگ میں نہیں جائیں گے تو ایک تو آپ ان کی ہدایت سے محروم رہیں گے، اور وہ ظاہر ہے جو ہدایت کے کتاب سے کام نہیں کریں گے تو آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو باس بھی ناراض ہوگا، وہ آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میٹنگ میں بلایا جائے اور آپ نہ جائیں۔ دوسری اس کی جو نماز کی ترتیب ہے، بہت پیاری ترتیب ہے، بہت سائنٹیفک انداز میں، لاجیکل، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا مکالمہ ہے۔ مکالمہ یہ ہے کہ ہم جب الحمد شریف پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ترتیب جو ہے نا صرف ہمارے مسلمانوں کی نماز دین میں ہی یہ ہے، باقی آپ ہندوؤں میں دیکھیں تو وہ جاتے ہیں مندر میں، جاتے ہیں بھجن گاتے ہیں، اور کوئی اپنی جو بھی وہاں پہ مانگتے ہوں گے مورتی سے، تو مورتی کی طرف سے کوئی جواب تو نہیں آتا، اور مورتی کی جواب بھی کیا دے گی۔ اسی طرح عیسائیوں میں دیکھیں آپ، وہ جاتے ہیں وہاں پہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مورتی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ کچھ دعائیا کلامات ہوتے ہیں، کچھ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعریف ہوتی ہے، تو وہ جو کلام ہوتا ہے ایک، تو وہ جواب میں کوئی مورتی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، تو مورتی جواب بھی کیا دے گی۔ جبکہ ہماری جو نماز کی ترتیب ہے وہ بہت اعلیٰ ترین ہے، لاجیکل، کہ آپ پہلے الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر آخر میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعامات کیے، ان پہ آپ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے، یہ ترتیب دیکھیں ہم۔ جواب میں جو ہم اس کی الحمد شریف کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکچولی جواب ہوتا ہے۔ قرآن شریف، پورا قرآن شریف جو ہے، الف لام میم
ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ مسلمانوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تمام جو کتاب ہے وہ ہدایت سے بھری ہوئی ہے، ہر شعبے کی ہدایت آپ کو اس میں مل جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا، اسی لیے اس کو جو ہے سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے نماز کو، اور اس کی پابندی اتنی کہی گئی ہے کہ یہاں تک کہ اگر آپ سواری پہ بھی ہوں تو، اور آپ ایسی ارجنسی ہے آپ کو کہ آپ روک نہیں سکتے سواری کو، تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے، اس زمانے میں تو گھوڑے کا اور اونٹ پہ سفر تھا، آج کل گاڑی میں سفر ہے، گاڑی آپ نہیں روک سکتے کسی وجہ سے، تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں آپ۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں کہیں ادھر ادھر جانا پڑے، آپ کو بہت ضروری، آپ کہیں بہت ضروری، آپ کو مجبوری میں اور ایمرجنسی میں جا رہے ہوں اور آپ کو رکنے تک کا بھی کوئی کام نہیں ہو، پیچھے کوئی خطرہ ہے یا کیا ہوا ہے، تو آپ چلتے ہوئے نماز چھوڑے نہیں، یہاں تک بات آئی۔ تو ایک تو یہ ایک پہلی جو خامی ہے ہمیں کہ ہم نے نماز قائم نہیں کی، تو اس وجہ سے ہمیں پوری ہدایت بھی نہیں مل رہی۔ دوسری جو وجہ ہے کہ نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے، یا ہماری نماز میں خامی کیوں ہے، تو وہ جو خامی ہے دوسری وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم ہی نہیں پتہ، ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ جب پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہدایت دے رہا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ میٹنگ میں جائیں اور آپ کو باس کی بات ہی سمجھ نہ آئے، اس کی زبان ہی سمجھ نہ آئے آپ کو، تو آپ کیا کام کریں گے واپس جا کے اپنے کام میں، جو ہدایت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو۔ تو اس کا اہتمام بھی کریں کہ جو قرآن شریف کو بلکہ پورا ہی پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، اور کم سے کم جو صورتیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں پہلے سٹیج پہ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، پڑھ لیں، تو تاکہ جو ہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جب نماز پڑھ چکے ہیں، جب باہر نکل ہیں تو آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ نماز کی ابتدا تو مسجد میں ہوتی ہے، تکمیل بھی مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اظہار ہوتا ہے نماز کا، جو اس کا یعنی اگلا سٹیج جو ہوتا ہے اس میں عمل کرنا ہے، وہ باہر ہی ہوتا ہے۔ تو نماز تو ابتدا مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے آپ باہر نکل کے کرتے ہو۔ دین پہ جو عمل ہے اس کا، وہ آپ عملی زندگی میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اٹس امپورٹنٹ میٹر۔ اچھا، اب تیسری وجہ جو ہے اس کی کہ ہم برائی سے کیوں نہیں رک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو اعمال ہیں، ہم جو تربیت ہے ہماری بچپن سے، وہ ایسی ہے کہ جو برائی کو ہم برائی سمجھ نہیں رہے ہیں، اور یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ آپ کو برائی کو وہ اچھا ہی سمجھ کے یا نارمل سمجھ کے آپ کو پیش کرتا ہے، اور آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً گھریلو خاتون جو ہیں بچے کو اسکول کے لیے اٹھا رہی ہوتی ہیں تو وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر اٹھنے کا ٹائم 7 بجے ہے تو وہ 6:45 یا 6:30 بجے ہی اس کو اٹھا دیں گے، کہتے ہیں اٹھ جاؤ 7 بج گئے۔ اب وہ بچہ ہے، وہ تو اس وقت تو کچھ نہیں بولے گا، لیکن اس کے دماغ میں وہ صلاحیت کر جائے گا چیز، اور وہ جھوٹ کو برا نہیں سمجھے گا۔ وہ بڑا ہو کے پھر وہ جھوٹ ہی بولے گا، کوئی اگر تجارت میں جائے گا تو جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے بیچے گا۔ یا آج کل کے نوجوان نسل میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جھوٹ کو ایک میرٹ سمجھ رہے ہیں، اس کو بہت اپنی یعنی ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے ہیں، اس کو اپنا میرٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گولی دے دی اس کو، کتنا بیوقوف بنا دیا اس کو۔ ایک کسی نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ آپ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ نہیں پہنچے، وہاں سے فون آیا آپ کے دوست کا کہ ابھی تک نہیں آئے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بس میں پہنچنے والا ہوں، بس راستے میں ہوں، حالانکہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہوں۔ اب یہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور حضور نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا تمام برائیوں کی جڑ ہے،
اور واقعی میں یہ جب جھوٹ بولتا ہے آدمی تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جھوٹ بولنے کا جو اگر ہم سمجھیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا، کچھ برائیوں کا ذکر کیا. مثال کے طور پہ جیسے ابھی ایگزیکٹ مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مثال کے طور پہ پوچھا کہ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ پینا تو نہیں چاہیے، لیکن پی لے تو اس کو توبہ کر لے. اسی طرح اور ایک دو چیزیں پوچھی انہوں نے کہ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ کر لے تو توبہ کرنا چاہیے اس پہ. پھر جب آخر میں انہوں نے پوچھا کہ کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیر واز اے بگ نو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کوئی جھوٹ بول دے. اب اتنی بڑی تنبیہ جب کی گئی ہو ہمیں جھوٹ کے بارے میں، اور جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو جائے، اس کی وجہ ہے کہ شیطان نے ہمیں اس کو گلوریفائی کر کے پیش کیا ہے. برائی محسوس نہیں ہوتی. اور تمام معاشرے میں آپ دیکھ لیں، آپ نیچے سے لے کے اوپر تک. ایک بڑے مشہور سیاستدان، ان سے جب پوچھا گیا کہ وعدہ جو ہے وہ وعدے کے بارے میں یاد دلایا گیا، کہنا وعدہ جو ہے کون سا قرآن و حدیث میں ہے کہ وعدہ پورا کریں؟ اب ان کو یہی نہیں پتا. یہ میرے دوست نے ایک سچا واقعہ بتایا، انہوں نے خود دیکھا مکالمہ دو آدمیوں میں ہو رہا ہے کسٹم ہاؤس میں. جو کسٹم آفیسر ہے وہ دوسرے کو بول رہا ہے جلدی سے پیسے نکالو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. اب جہاں اس کو یہ احساس نہیں ہوگا رشوت لینے والا کہ رشوت لینا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ حضور نے کہا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں. تو یہ جب یہاں کیفیت ہو ایسی، تو پھر ہم نماز کو بلیم کریں، اس کو تو ہم برا سمجھ ہی نہیں رہے، تو پھر اس کو کیسے اس سے رکویں گے؟ خدا کرے ہمیں دین کی صحیح سمجھ آتا ہو. آمین. ہمارا چینل میزان لائف اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کر لیں، ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن یعنی جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. شکریہ.